ایک بے حد خوبصورت سرسبز وادی تھی۔ وہاں 3 پہاڑی بکروں کا خاندان رہتا تھا۔ تینوں اپنے علاقے کے گویا مالک تھے۔ ان کے علاقے میں صرف یہی 3 بکرے تھے، بڑا پہاڑی بکرا، درمیانہ پہاڑی بکرا اور چھوٹا بکرا۔ دوسرے جانوروں سے دور دور کھلے علاقے میں رہتے تھے۔ درمیان میں ایک بہت بڑی کھائی تھی۔ کھائی کے درمیان ایک بہت شاندار اور خوبصورت دریا بھی بہتا تھا۔ کھائی کی دوسری جانب اس سے بھی بڑا اور زیادہ سرسبز درختوں پودوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا۔ دونوں جگہوں کے درمیان کھائی اوپر لکڑی کا ایک بڑا مضبوط پل بھی تھا، جس کی مدد سے ایک دوسرے کی طرف تو جا سکتے تھے۔ اس پل کے نیچے ایک بڑا سارا دیو بھی رہتا تھا، جو اتنا بڑا تھا کہ صرف اس کی آنکھیں ہی چائے کی تشتریوں کے برابر تھی۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ دیو خود کتنا بڑا ہوگا۔ اس دیو کی وجہ سے دونوں طرف کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ حالانکہ اس پورے علاقے پر صرف اس دیو کا نہیں، اس علاقے میں رہنے والے سارے جانوروں اور انسانوں کا بھی حق تھا، مگر دیو پورے علاقے کا گویا مالک بنا بیٹھا تھا۔ دوسرے سارے جانور اور انسان تک اس دیو سے پریشان تھے اور ڈرے ہوئے تھے۔ عورتیں بھی بچوں کو اس طرف جانے سے روکتی تھیں کہ آخر بچے ہی تھے، کھیلتے کھیلتے دیو کے علاقے میں چلے گئے تو دیو ان معصوم بچوں ہی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جانور بھی اپنے بچوں کو بالکل اسی طرح اور اس وجہ سے روکتے تھے۔ چاندنی راتوں میں تو گویا اس پورے علاقے پر دیو ہی کی بادشاہت ہوتی تھی۔ وہ رات بھر ہر جگہ گھومتا پھرتا، چھوٹے جانوروں جو ادھر ادھر مل جاتے ڈراتا دھمکاتا، انسانوں کی بستی کی طرف جا کر شور مچاتا، ڈرونوی آوازیں نکالتا۔ اس سے زیادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ انسانوں کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جن سے وہ اسے اندھا اور معذور بھی کر سکتے ہیں اور جان سے بھی مار دیں گے، لہٰذا دور سے ڈراوے دے کر اپنی دھاک جمانے کی کوشش کرتا تھا۔ انسان بھی اس وجہ سے اس سے زیادہ نہیں الجھتے تھے، اپنے پالتو جانوروں کو بھی ان کے باڑوں کے اندر ہی رکھتے تھے۔ اس طرح بہت عرصہ گزر گیا۔ کھائی کی دوسری طرف کے جانور اور انسان اپنی اسی دنیا تک محدود ہو گئے۔ دوسرے علاقوں تک جانے کے لیے پل کا راستہ تھا، مگر یہاں تو دیو کا قبضہ تھا۔ اسی علاقے میں ان 3 پہاڑی بکروں کا یہی خاندان بھی تو رہتا تھا، جو ایک عرصے سے دیو کی یہ ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن آخر کب تک ایسا ہو سکتا تھا؟ ایک دن 3 بکروں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں دوسری طرف بھی جانا ہوگا اور وہاں کے سبزے کو کھا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ دیو کون ہوتا ہے ہم کو روکنے والا؟ چنانچہ سب سے پہلے چھوٹا بکرا کھٹ کھٹ کرتا لکڑی کے پل کے پار چل پڑا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر نیچے سے دیو پوری قوت سے چلایا، کون میرے پل سے گزر رہا ہے میری اجازت کے بغیر؟ چھوٹا بکرا بولا، میں ایک چھوٹا سا پہاڑی بکرا ہوں، پل کے پار جاؤں گا اور وہاں کی ہری بھری گھاس کھا کر موٹا ہو جاؤں گا۔ دیو نے کہا، تم موٹے؟ میں بعد میں ہوگے، پہلے تو میں ہی کھا جاؤں گا۔ چھوٹے بکرے نے کہا، دیو صاحب، میں اتنا چھوٹا سا بکرا ہوں، میرا گوشت ہی کتنا ہے، آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ ہاں، میرے پیچھے دوسرا بڑا بکرا آ رہا ہے، اس سے بات کر لیں۔ دیو راضی ہو گیا۔ اس نے چھوٹے بکرے کو گزر جانے دیا۔